بلیٹ ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کی جنگ میں اب حوثیوں نے بھی قدم رکھ دیا ہے اور حوثیوں نے اس جنگ کو جوائن کرتے ہوئے سیدھے اسرائیل پر میزائل سے خطرناک حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد حوثیوں نے بحیر احمر میں باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کا آج 29واں دن ہے، تاریخ ہے 28 مارچ، اور پچھلے 29 دنوں میں لگاتار خبریں سامنے آ رہی تھی کہ حوثیوں نے بھی اس جنگ کو جوائن کر لیا ہے۔ کئی مرتبہ حوثیوں کے ترجمان کا بیان بھی سامنے آیا تھا، لیکن ابھی تک حوثیوں نے عملی طور پر اس جنگ کو جوائن نہیں کیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ باب المندب کو بھی حوثی بند کر دیں گے۔ اگر باب المندب کو بھی حوثیوں نے بند کر دیا تو پھر یقین جان لیجئے پوری دنیا میں کرائسس پیدا ہو جائے گا، پوری دنیا تھپ ہو جائے گی، اور تیسری ورلڈ وار یقینی طور پر شروع ہو جائے گی، کیونکہ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہی پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے، اور اس کے بعد باب المندب کا اور زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ یہ جو دونوں سمندری راستہ ہے یہ پوری دنیا میں 50-60% سے زیادہ سپلائی کا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے۔ آگے میں تفصیل بتاؤں گا کہ ابنائے ہرمز کی طرح یہ باب المندب بھی بحیر احمر میں کتنا اہم ہے، جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے، اور جب غزہ پٹی میں اسرائیل کا جنوسائیڈ جاری تھا تو کس طرح یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اسرائیل پر لگاتار حملہ کیا، اور امریکہ کو سمجھوتا کرنا پڑا تھا حوثیوں سے۔ لیکن اس سے پہلے جو 24 گھنٹے کی اہم ترین اور ضروری اپڈیٹ ہے اسے جان لیجئے، اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ ابو ظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے کی وجہ سے 5 لوگ شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ 5 انڈین شہری ہیں۔ 2 دن پہلے بھی ابو ظہبی میں UAE میں میزائل کا ملبہ گرنے کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، 3 زخمی ہو گئے تھے، لیکن مرنے والے پاکستانی تھے۔ جو تازہ حملہ یعنی رات میں ایران نے ابو ظہبی پر جو حملہ کیا ہے اس میں 5 انڈین شہری وہاں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پچھلے 24 گھنٹے کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے جس کو پرنس سلطان ملٹری بیس کہا جاتا ہے، وہاں پر 29 امریکی فوجی شدید زخمی ہو گئی ہے، اور ان کو اب امریکہ شفٹ کیا جا رہا ہے، منتقل کیا جا رہا ہے علاج کے لیے۔ کل ایران نے سعودی عرب کے اس امریکی فوجی اڈے پر 6 بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا، 29 ڈرون کا استعمال کیا تھا، اور آج خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے حملے میں سعودی عرب میں 29 سے زیادہ امریکی فوجی شدید زخمی ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں 15 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے خود امریکی سینٹرل کمان نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے یا ایران کے خلاف جاری آپریشن میں 300 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہو چکی ہے، اور دنیا بھر کے ایکسپرٹ مان رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے 300 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے تو مان لیجئے اس کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، کیونکہ عراق پر خطرناک حملہ کیا ہے ایران نے، اور عراق میں سب سے زیادہ امریکی آرمی تھی۔ عراق کی راجدھانی بغداد میں جہاں امریکہ کی ایمبیسی ہے وہاں چھوٹا سا ایک طرح کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، ان سب کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا، اور ایران اور عراق میں امریکی فوجوں پر دونوں طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر لگاتار حملہ ہوا، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ امریکی آرمی اب فوجی اڈے پر نہیں ہے، وہ ہوٹل میں چھپ کر کام کر رہی ہے۔ ادھر ایران کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا ایک تنزیہ بیان سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ اپنے فوجی اڈے میں موجود اپنے امریکی فوجیوں کی ہی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو وہ ایران میں یا دوسرے ملکوں میں کیسے اپنے فوج کی حفاظت کر پائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی گراؤنڈ انویژن نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی گراؤنڈ فورس کو ایران میں بھیجے، لیکن امریکہ کو اب اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ امریکہ کے فورن سیکریٹری مارکو روبیو کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ اب اپنی فوج کو واپس بلا لیں گے، اور امریکہ اگلے چند ہفتوں میں اس جنگ کا خاتمہ کرے گا، یعنی مہینے تک بھی یہ جنگ جانے والی نہیں ہے، دوسرا مہینہ پورا نہیں ہوگا، دوسرا مہینہ شروع ہوتے ہی اپریل کے پہلے ہفتے میں ہی امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ ابنائے ہرمز کے لیے تو امریکی صدر ٹرمپ کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ ادھر
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक झूठ भी दुनिया के सामने दोबारा एक्सपोज हो गया है। दरअसल आपको याद होगा, मैंने भी बताया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था, कई इंटरव्यू में कहा था कि ईरान ने 10 जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया है और उन 10 जहाज़ों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। दरअसल अमेरिका ने ईरान से जब बातचीत की पाकिस्तान के ज़रिए से, तो अमेरिका ने शर्त रखी थी ईरान से कि वो हमारे 10 ऑयल टैंकर को, 10 जहाज़ों को गुजरने दे। और ईरान ने कहा था कि अगर उन 10 जहाज़ों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा तो हम उसे गुजरने देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम पाकिस्तानी शिप को, पाकिस्तानी जहाज़ों को गुजरने दे रहे हैं। और अमरीकी सदर ने खूब वाहवाही लूटी और कहा कि देखो, ईरान हमारी शर्तों को मान रहा है, ईरान हमें कोऑपरेट कर रहा है, इसीलिए हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने हमले को पोस्टपोन कर रहे हैं, ईरान को मोहलत दे रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बीबीसी ने आज खबर शाये की है और बीबीसी ने अमरीकी सदर ट्रंप के इस दावे को वेरीफाई किया, जानने की कोशिश की कि वो दावा सच्चाई पर मबनी है या नहीं है। और जो इदारा निगरानी करता है कि अपना हुर्मुज़ से कितना जहाज़ गुजरा है, नहीं गुजरा है, जहां सारी चीज़ें ट्रैक की जाती है, रिकॉर्ड होती है, तो उसके मुताबिक 23 मार्च से 25 मार्च के बीच में सिर्फ 5 टैंकर ही अपना हुर्मुज़ से गुजरे हैं और उन 5 टैंकर में से किसी पर भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा था। तो अमरीकी सदर का दावा था कि 23 से 25 मार्च के बीच में 10 टैंकर्स गुजरे हैं, 10 जहाज़ गुजरे हैं, उन पर पाकिस्तान का झंडा था। और बीबीसी ने दावा पेश कर दिया, बता दिया कि 10 जहाज़ गुजरे ही नहीं है, दूसरा सिर्फ 5 जहाज़ गुजरा है। और तीसरी अहम बात यह कि उनमें से एक पर भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा था। तो वाज़ेह है कि अमेरिका किस तरह झूठ बोल रहा है। अमरीकी सदर तेल की बढ़ती हुई कीमत को कम करने के लिए या अपनी आवाम का गुस्सा कम करने के लिए दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह अमेरिका पर हमला किया है, ईरान ने जिस तरह अमेरिका को उसकी औकात बताई है, दादागिरी निकाल दी है, देश में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और क्राइसिस के इस दौर में जायज़ तरीके से पैसा कमाना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको एक आसान रास्ता बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट का सहारा आपको लेना होगा। एक बेहतरीन ऐप है मार्केट वुल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड है, यानी यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। और सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फ़ीस आपको लगेगी, वन टाइम फ़ीस होगी। उसके अलावा कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। और सिर्फ 99 रुपये देकर आप मार्केट वुल्फ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, कैसे पैसा लगाना है, पूरा तरीका आपको मैं आगे समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फ्लो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और ये ट्रेड शुरू हो गया मेरा। ये जो फ्लो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और आप या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ही ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन है, यानी इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर मौजूद है, जिसका मतलब है कि एक लेवल तक जैसे ही आपका नुकसान होगा, ये स्टॉप लगा देगा और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था और मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1971 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज़ फ्री में ट्रेड के आइडियाज़ देती है। यह देखिए, इनके यूज़र्स ने अभी एक दिन में 15,239 रुपये, एक महीने में 70,468 रुपये और पिछले पूरे एक साल में 5,03,940 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, कमेंट्स में भी
پن کر دیا ہے، جائیے اور مارکیٹ وولف کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو چیک کیجئے۔ امریکہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، تو اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ امریکی صدر تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولے، اور یہ جھوٹ پوری دنیا میں ان کا بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ لبنان میں جنگ کے محاذ پر آج مزید 2 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گئی ہے، اور خبر ہے کہ یہ دونوں اسرائیلی فوجی بچنے والے نہیں ہیں، ان کی ہلاکت ہونے والی ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کئی ساری اسرائیلی فوج ہلاک ہو گئی ہے لبنان میں حزب اللہ کے حملے میں، اور جو زمینی لڑائی ہے، گراؤنڈ انویژن ہے، وہاں پر اسرائیلی آرمی نہیں ٹک پا رہی ہے۔ 20,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کے مرنے کی خبر چل رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کی آرمی کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر 20,000 سے زیادہ فوجیوں کو بھرتی کرنا ہوگا، جگہ بہت زیادہ خالی ہو چکی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں پوری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ خلیج فارس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ سمندری کارکنان ملاح پھنسے ہوئے ہیں، اور ان سب میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا ہے، کھانے کی قلت ہو رہی ہے۔ ایک کیپٹن نے پوری روداد سنائی ہے، اور CNN نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ وہ کیپٹن کئی ہفتوں کے بعد ابنائے ہرمز سے باہر نکلا، تو اس نے بتایا کہ تقریباً ہزاروں جہاز خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں جو ملاح ہے، جو کرو ممبرز ہیں، ان کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے، اور جہازوں میں کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، ایک ہفتے کا یا 20 دن کا جو سامان جمع رہتا ہے شپ میں، وہ سب اب ختم ہو رہا ہے۔ لوگ بھوکے مرنے پر مجبور ہیں۔ ادھر ایران کی راجدھانی تہران پر اسرائیل نے پوری رات حملہ کیا ہے، اور تہران کو رات ڈبل حملے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ تہران میں پوری رات بارش ہوتی رہی، شدید طوفان تھا، اور ادھر اسرائیل کا حملہ بھی جاری تھا۔ وہاں کے لوگوں نے دردناک روداد سنائی ہے۔ تہران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، اس پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ باضابطہ ایرانی میڈیا نے اس خبر کو شائع کیا اور کہا کہ اسرائیل کی دہشت گردی کو پوری دنیا کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح اسرائیل اب یونیورسٹی پر، تعلیمی اداروں پر حملے کر رہا ہے، اور پچھلے 29 دنوں کی جنگ میں اسرائیل نے ایران میں 600 سے زیادہ اسکولوں پر حملہ کیا ہے، تقریباً 300 ہسپتالوں پر یا جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس پر حملہ کیا ہے، اس پر نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکی نیوی کا اہم ترین جنگی جہاز ایران کی طرف روانہ ہو گیا ہے، یا وہ ایران پہنچنے والا ہے، عربین سی میں آئے گا۔ اس امریکی نیوی کا نام ہے USS جارج ڈبلیو بش۔ اس جہاز پر بھی تقریباً 80 فائٹر پلین کے اترنے کی یا اس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ابراہم لنکن پہلے سے ہے، ایک اور امریکی بحری بیڑا پہلے سے ہے، اور اب USS جارج ڈبلیو بش بھی عربین سی کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی امریکی بحری بیڑا یا امریکی نیوی ایران کے قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ آتا ہے، ایران کا میزائل حملہ ہوتا ہے، اور پھر ان جہازوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ چائنیز سیٹلائٹ کی تصویروں سے بتایا گیا کہ 1700 کلومیٹر دور جا چکا تھا ابراہم لنکن، کیونکہ ایران نے ان پر میزائل سے حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں بات چیت کا دور آج شروع ہو رہا ہے۔ خبر ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے تقریباً فون پر 1 گھنٹے تک بات چیت کی۔ کیا بات چیت ہوئی اس کا نتیجہ تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اسلام آباد میں آج ترکی کے فورن منسٹر جا رہے ہیں، ایجپٹ کے فورن منسٹر پہنچ رہے ہیں، سعودی عرب اور دوسرے عرب دیشوں کے فورن منسٹر بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور جنگ کی صورتحال پر سیز فائر کے مدعے پر بات چیت ہوگی۔ خبر یہ ہے، اندازہ یہ ہے لوگوں کا کہ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے ایران کو قائل کرنے کی کہ وہ مڈل ایسٹ پر حملہ نہ کرے، ابنائے ہرمز کو عرب دیشوں کے لیے بند نہ کرے، کیونکہ اگر اس کو بند کر دیا گیا تو آپس کی لڑائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان سب کا انحصار اسی ابنائے ہرمز پر ہے۔ قطر ہو، UAE ہو، کویت ہو، عراق ہو یا سعودی عربیہ ہو، یہاں سے جو کچھ ایکسپورٹ ہوتا ہے یا جو کچھ امپورٹ ہوتا ہے ابنائے ہرمز کے ذریعے ہی، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے پاس نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس ریڈ سی کا آپشن ہے، لیکن سعودی عرب میں جو تیل پایا جاتا ہے، جو گیس پایا جاتا ہے، وہ دمام کے علاقے میں یا خلیج کے سائیڈ میں ہی، اور ریڈ سی سے اس کو بھیجنا، ٹرانسفر کرنا پوسیبل نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے کئی مرتبہ منصوبہ بنایا کہ ایک آرٹیفیشیل
नहर बनाई जाए और खलीज फारस को रेड सी से जोड़ दिया जाए, दोनों का लिंक कर दिया जाए, लेकिन वो मनसूबा अभी तक कामयाब नहीं हो सका और ये आसान भी नहीं होगा। इसलिए अबनाए हुर्मुज़ बहुत ज़्यादा अहम है और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर से बातचीत की है। कल IRGC ने बहुत ख़तरनाक धमकी दी थी पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को और कहा था मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमरीकी कंपनी है, अमरीकी एसेट्स है या इजरायली कंपनी है, उन सब को निशाना बनाया जाएगा। IRGC ने कहा था वहाँ काम करने वाले तमाम लोग निकल जाए, लेकिन ये हमला ईरान ने अभी तक नहीं किया है। ईरान ने उस धमकी के बाद जो हमला किया है, फ़ौजी एसेट्स पर हमला किया है, अमरीकी आर्मी के ठिकानों पर हमला किया है, खा वो हमला कुवैत पर हुआ हो या सऊदी अरब पर हुआ हो या अबू ज़हबी पर हुआ हो या इराक़ पर हुआ हो। और शायद बातचीत का जो दौर जारी है उसी का नतीजा है कि ईरान फ़िलहाल रुक गया है, क्योंकि इसराइल ने कल ईरान पर बहुत ख़तरनाक हमला कर दिया था, येलो केक पर हमला कर दिया था, जो वाटर इंस्टॉलेशन है उस पर इसराइल ने हमला कर दिया था, पावर प्लांट्स पर हमला कर दिया था। और अब ईरान भी इसराइल से इस हमले का बदला ले रहा है। ईरान ने भी गुज़िश्ता रात में इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है, मिसाइल से हमला किया है। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान का जो मिसाइल है डायरेक्ट हिट कर रहा है तिल अबीब को, दूसरे शहरों को। हालांकि गुज़िश्ता रात के मिसाइल हमले में इसराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमला पिछले दिनों में हुआ है, लेकिन कल की रात भी ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया है। ये खबर गज़ा पट्टी से आ रही है और ख़बर यह है कि गज़ा पट्टी में येलो लाइन के नज़दीक 2 फ़लस्तीनी भाइयों को स्ट्राइक करके इसराइल ने शहीद कर दिया है। येलो लाइन के इधर हमास के कारकुनान है, उधर इजरायली आर्मी का कब्ज़ा है और इजरायली आर्मी कह रही है कि दोनों फ़लस्तीनी येलो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से इसराइल ने उन पर हमला कर दिया। हमास ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि फ़लस्तीनियों के खून का बदला इसराइल से लिया जाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने अमेरिका और इसराइल दोनों की नींद हराम कर दी है। दरअसल अमेरिका को ये लगता है कि टेक्नोलॉजी में वही सबसे आगे है, कोई और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकता, लेकिन ईरानी हैकर्स ने तारीख रकम कर दी, कमाल कर दिया। ईरानी हैकर्स ने FBI के डायरेक्टर का ही ईमेल हैक कर लिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली और पूरी दुनिया में उनकी तस्वीरों को ईरानी हैकर्स ने शाया कर दिया। और ये अमेरिका को सबसे बड़ा धचका लगा है। अमेरिका पूरी दुनिया को ये बताता है कि उसका जो टेक्नोलॉजी का निज़ाम है, उसका जो पासवर्ड है, उसका जो सिस्टम है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा महफूज है। अमेरिका चाहे पूरी दुनिया के सोशल मीडिया को हैक कर सकता है, पूरी दुनिया के ईमेल को हैक कर सकता है, जासूसी कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन कोई उसका नहीं सुन सकता। लेकिन यहाँ ईरानी हैकर्स का एक ग्रुप है हंडाला, उसने FBI के डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल ईमेल हैक कर लिया, उसकी तस्वीरों को उसने वायरल कर दिया। जो बातचीत हुई थी FBI के बारे में उन सब को ईरानी हैकर्स ने जान लिया और उसके बाद ईरानी हैकर्स ने हंडाला पर लिख दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो हम किस तरह तुम्हारी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करो। अब FBI अमेरिका का बहुत ही अहम इदारा है, वहाँ की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया इदारा है, और FBI के डायरेक्टर का ईमेल हैक हो जाना ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि अमेरिका की तरफ से FBI की तरफ से कहा गया कि इसके हैक होने से हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उस ईमेल के ज़रिए पर्सनल कन्वर्सेशन और बातचीत नहीं हुई थी। इसी के साथ FBI ने हैकर के लिए $1 करोड़ का इनाम भी रख दिया है कि जो कोई भी हैकर का पता बताएगा कहाँ है हैकर, तो उसके बदले में उसे $1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और FBI उसको मारेगा। लेकिन ईरानी हैकर्स ने यहाँ पर सच में तारीख रकम की है और उन्होंने अमेरिका को बता दिया है कि सिर्फ तुम हैक नहीं कर सकते हो, हम भी तुम्हारे एसेट्स को, तुम्हारे अकाउंट्स को, तुम्हारी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है और अब अमेरिकी सदर ने अपने ताज़ा खिताब में नेटो के ख़िलाफ़ सख्त गुस्से का इजहार किया है। अमेरिकी सदर की बातों में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अहम नेटो के बारे में जो उन्होंने बोला कि नेटो पर हमने अरबों डॉलर खर्च किया है, नेटो को हमने सपोर्ट किया है और आज हमें नेटो की ज़रूरत थी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हमें नेटो की मदद चाहिए थी, लेकिन नेटो अब हमारी मदद नहीं कर रहा है। आइंदा अगर नेटो को
مدد کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ کبھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ صاف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی تعریف کی ہے، کویت، قطر، UAE کی تعریف کی اور کہا کہ اس جنگ میں یعنی امریکہ اور ایران کی جنگ میں ان عرب دیشوں نے امریکہ کا کھل کر سپورٹ کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے امریکہ کو اپر ہینڈ ملا۔ امریکہ نے ایران کی جو ملٹری سائٹ سے اس کو تباہ کیا، میزائل جو لانچر سے اس کو تباہ کیا، یہ امریکی صدر نے کہا ہے۔ حالانکہ جب بھی امریکہ کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ سعودی عرب امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب نے اس طرح کی خبروں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سعودی عرب کی پالیسی کیا ہے، سعودی عرب میں انٹرنل چل کیا رہا ہے، سعودی عرب نے ابھی یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اس پر میں الگ سے ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اور آئیے بات کرتے ہیں باب المندب کے بارے میں، بحیر احمر کے بارے میں۔ آپ اپنی اسکرین پر اس میپ کو دیکھیں، یہ جو عربین سی ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور عربین سی سے ایک راستہ خلیج فارس کی طرف جاتا ہے، گلف آف عمان آتا ہے، ابنائے ہرمز آتا ہے، اور پھر پرشین گلف آ جاتا ہے جس کو عربین گلف بھی کہا جاتا ہے، اور ادھر عربین سی سے ایک اور راستہ ادھر جاتا ہے جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے، یعنی بحر احمر ہم اسے عربی میں یا اردو میں بولتے ہیں۔ بحر احمر کے شروع میں یمن ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ ہے، اور بحر احمر کلوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد ادھر جورڈن آتا ہے، اور بحر احمر کے دوسری سائڈ مصر ہے۔ اب بحر احمر میں مصر نے ایک نہر کھودا جس کو سوئس کنال کہا جاتا ہے، اور بحر احمر کو میڈیٹرین سی سے ملا دیا گیا۔ اب کوئی بھی خلیج فارس سے شپ جاتا ہے، جہاز جاتا ہے، اور اس کو اگر یورپ جانا ہوتا ہے تو وہ خلیج فارس سے نکلنے کے بعد عربین سی میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے وہ ریڈ سی میں جاتا ہے، اور ریڈ سی سے سیدھے وہ سوئس کنال کو کروس کرتے ہوئے میڈیٹرین سی میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے یورپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ریڈ سی کو میڈیٹرین سی سے نہ ملایا جاتا تو پھر یورپ جانے والا جہاز انڈین اوشن سے گزر کر افریقہ کا چکر کاٹتے ہوئے یورپ جاتا اور بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا۔ اب سوئس کنال سے گزرنے کے لیے یا میڈیٹرین سی میں یورپ کے جہازوں کو جانے کے لیے پہلے بحیر احمر سے گزرنا ہوگا، اور بحیر احمر یہاں پر باب المندب پڑتا ہے، اور باب المندب پر اب حوثیوں کا اپنا کنٹرول ہے، اور حوثیوں نے کہا کہ ہم یہاں پر حملہ کریں گے۔ اب نقصان کیا ہوگا کہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے، اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہاں سے پوری دنیا میں تقریباً 20% پیٹرول اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے، تیل کی سپلائی ہوتی ہے، جو فرٹیلائزر ہے، کھاد ہے، اس کی بھی سپلائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز کے بند ہو جانے کا آلریڈی پوری دنیا پر اثر پڑے گا۔ اب دوسرا آپشن یہ تھا پوری دنیا کے پاس کہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو جاتا ہے تو سعودی عرب سے آنے والا سامان ریڈ سی کے ذریعے یورپ جائے، یا پھر انڈین اوشن ہوتے ہوئے ادھر کے ملکوں میں آئے، چین کی طرف آئے۔ اب بحیر احمر پر حوثی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بحیر احمر بھی پوری دنیا میں جو تجارتی گزرگاہ ہے، پوری دنیا میں جو سامان امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو 12% سامان پوری دنیا میں اسی بحیر احمر کے باب المندب سے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اب کو یاد ہوگا جب جنگ چل رہی تھی، یعنی اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا تھا، اور حوثیوں نے جب اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو اس راستے کو حوثیوں نے بند کر دیا تھا، اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا تھا۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی سروسز کو بند کر دیا تھا، اپنے جہازوں کو بھیجنا بند کر دیا تھا، چیزیں مہنگی ہو گئی تھی، اور دنیا کے بڑے بڑے جہازوں کو افریقہ کے راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ سوئس کنال ہو کر میڈیٹرین سی جاتے تھے، افریقہ جاتے تھے، تب ادھر چین کی طرف آتے تھے، یہ ادھر کے جہاز افریقہ کا چکر کاٹ کر کے میڈیٹرین سی میں جاتے تھے، وہ بحیر احمر سے گزرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو بحیر احمر سے تقریباً 12% پوری دنیا میں تجارتی سامانوں کی سپلائی ہوتی ہے، اور اس راستے کے بند ہو جانے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں کرائسس پیدا ہوگا، پوری دنیا میں جنگ جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کا ہوگا۔ سعودی عرب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا، تھوڑا بہت آپشن ہوگا سعودی عرب کے لیے کہ وہ سوئس کنال کے ذریعے چیزوں کو اپنے ہاں لے لے، لیکن یورپ سے چیزیں تو آ سکتی ہے، انڈیا سے، پاکستان سے، چین سے یا روس سے جو سامان سعودی عرب جاتا ہے وہ نہیں جا پائے گا، اور سعودی عرب کی مشکلیں بہت زیادہ بڑھ پائے گی۔ ادھر انڈیا میں جو سامان آتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے آئے گا، یورپ کے دیشوں سے انڈیا میں جو سامان آتا ہے وہ بھی سوئس کنال کے ذریعے آسانی سے پہنچ جاتا ہے، سعودی عرب سے ریڈ سی کے ذریعے جو کچھ آتا ہے وہ بھی باب المندب کے ذریعے انڈیا میں
बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अगर ये बंद होगा तो इंडिया पर असर पड़ेगा, चीन पर असर पड़ेगा, रूस पर असर पड़ेगा, दुनिया के तमाम देश इससे मुतासिर हो जाएंगे। और ये फैसला हौसियों ने इसराइल के कल रात के हमले के बाद किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का बयान सामने आ चुका है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी था और बातचीत के दौरान इसराइल ने पावर प्लांट्स पर जो हमला कर दिया है, एलोकेक पर जो हमला कर दिया है, ये हमला बताता है कि अमेरिका हमेशा डायलॉग के नाम पर, बातचीत के नाम पर धोखा देता है, धोखाबाजी से काम लेता है। और बातचीत के दौरान ये हमला नाकाबिले बर्दाश्त है और दोबारा ईरान बातचीत को जारी नहीं रखेगा। हालांकि जैसे इसराइल का हमला हुआ, अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। खबर यह भी है कि अमेरिका ने इसराइल को डांट लगाई है और कहा कि तुमने यह हमला कैसे किया, यह हमला नहीं करना चाहिए था, अभी बातचीत करना ज़रूरी है, ईरान के साथ इस जंग को रोकना ज़रूरी है। ये खबर सामने आ रही है। हालांकि ज़्यादातर मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कंफर्म भी नहीं किया है। हालांकि ज़रूर है कि अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करके डांट लगाई है, फटकार लगाई है। किस मामले पर लगाई है, ये बातें सामने नहीं आई, हो सकता है ये भी हो। और इसके बाद ही हौसियों ने अभी तक इस जंग में आने का फैसला नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने बाबुल मंदब को बंद करने का ऐलान किया है और इसराइल पर हमला शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलत टाइम्स का अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल भी शुरू हो रहा है, उसको इस चैनल में हमने कोलैब किया है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।